اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے، اور جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اس کے چند گھنٹوں کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک الائنس گوجرانوالہ میں اپنا ایک پاور شو کرنے جا رہا ہے، اور جو نیریٹو اپوزیشن اس ٹائم بلڈ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اکنامک سچویشن دی گئی تھی پی ٹی آئی کو جب وہ برسر اقتدار آئی تھی، آج اس سے وہ بہت زیادہ بری صورتحال کے اندر جا چکی ہے۔ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی ہے، ورلڈ اکنامک آؤٹ لک، اس میں پاکستان کی جو اکنامک گروتھ کی پروجیکشن کی گئی ہے وہ اس سال، حالانکہ نیگیٹو بیس ایفیکٹ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو 0.4% رہی ہے پچھلے سال، اور جو آئی ایم ایف اور باقی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ریوائزڈ اسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق یہ نیگیٹو گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو 1.5% جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو اس بیس ایفیکٹ کے باوجود، لو بیس ایفیکٹ کے باوجود، پاکستان کی جو اکنامک گروتھ اگلے سال ہونے جا رہی ہے، یعنی جو موجودہ سال ہے، اس میں 1% کے لگ بھگ ہوگی۔ ورلڈ بینک نے ابھی جو ریسنٹلی اپنی رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی 0.5% ہوگی۔ تو یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی گروتھ پروجیکشنز کے اندر بھی ویریشن ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو گروتھ کی پروجیکشن ہے وہ 2.1% ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس ٹائم جو فائنینشیل ایئر 2017-18 تھا اس میں پاکستان کی اکنامک گروتھ 5.78% تھی۔ تو پی ٹی آئی کو گروتھ جو ہے وہ 5.78% سے ملی، اور اب کووڈ کے بعد جو ہے وہ گروتھ نیگیٹو جا چکی ہے، اور جب کووڈ کے جو لو بیس ایفیکٹ ہے اس کے باوجود بھی اس سال کی جو گروتھ کی پروجیکشن ہے وہ 0.5 سے لے کر 1% کے درمیان ہے۔ اکنامک صورتحال تو اس ٹائم عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ کھڑے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پاکستان کے لوگوں کی حالت بہت بری ہو گئی ہے، لیکن ان 2 سے 2.5 سالوں کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت نے جو پاکستان کی معاشی صورتحال کر دی ہے یہ غیر مثالی، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ایسا اکنامک انڈیکیٹر ہے جو کہ امپروو ہوا ہو۔ آپ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا حوالہ دینا چاہیں گے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ ساتھ کیپٹل اکاؤنٹ کو بھی دیکھیں، اوور آل بیلنس آف پیمنٹ کی سچویشن کو بھی دیکھیں۔ پچھلے 1 مہینے کے دوران منسٹری آف فائنانس جتنا دل ڈینائی کرتی رہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فگرز ہیں وہ میں نے نہیں کڑے اور نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ کو جو میں فگرز دے رہا ہوں وہ اس کو کیسے ڈینائی آپ کر سکتے ہیں۔ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیلڈ ریزروز ہیں ان میں پچھلے 4 ہفتوں کے دوران 18 سپٹمبر سے لے کر یہ جو 9 اکتوبر تک کا ڈیٹا اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، $900 ملین جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو چکے ہیں آپ کے فارن کرنسی ریزروز میں سے، اور منسٹری آف فائنانس یہ کہتی ہے کہ یہ بہت مارجنل قسم کا جو ہے وہ ڈکریز ہے۔ اس کو مارجنل نہیں کہا جا سکتا، اس کو سبسٹینشیل کہا جا سکتا ہے۔ جب آپ کے ٹوٹل ریزروز جو ہیں وہ 11.7 کے لگ بھگ جو ہے وہ گر کے ہو چکے ہیں، جو کہ $12.8 بلین کے لگ بھگ تھے۔ تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں بیڈ سے ورسٹ شیپ کے اندر جا رہی ہیں، اور ایک طرف تو آپ کا کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر اور بیلنس آف پیمنٹ کے اندر پرابلمز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا ڈیٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو جو فورن ڈیٹ تھا وہ $95 بلین کے لگ بھگ تھا، اب وہ بڑھ کر $112 بلین کو کراس کر چکا ہے۔
آپ کا جو ٹوٹل پبلک ڈیٹ تھا وہ 29 ٹریلین تھا، جو کہ بڑھ کر 44.5 ٹریلین کو ٹچ کر چکا ہے۔ آپ کی جو گروتھ تھی وہ 5.78 تھی، وہ نیگیٹو 0.4 ہو گئی ہے۔ انفلیشن اس ٹائم پہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر تھی، آپ نے کم کی، اب فوڈ انفلیشن دوبارہ سے بڑھنی شروع ہو گئی ہے، اور اس میں منسٹرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل پرائسز کا تعلق ہے۔ اس میں بالکل کوئی انٹرنیشنل پرائسز کا تعلق نہیں ہے، یہ آپ کی مس مینجمنٹ، آپ کی مس گورننس، ڈیلیڈ ڈیسیژنز، بلکہ ڈیسیژنز کا نہ کرنا ہے۔ اور یہ کرٹیسزم فار سیک آف کرٹیسزم نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، شوگر کی مثال آپ لے لیں، آپ ویٹ کی مثال لے لیں، آپ نے ڈیسیژنز ڈیلے کیے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ان 2 سالوں کے اندر جو پاکستان کی معاشی صورتحال جس حد تک ابتر ہوئی ہے، اس کی مثال پاکستان کی ہسٹری میں نہیں نکالی جا سکتی۔ غربت کے اندر اضافہ دیکھیں، بے روزگاری کے اندر اضافہ دیکھیں، بلکہ IMF کی جو پروجیکشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ غربت بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، گروتھ کے اندر کمی ہوئی، تو یہ ساری صورتحال کی قیمت کس کو ادا کرنی پڑے گی؟ پاکستان کے لوگوں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو اس ٹائم مہنگائی ہے، اس میں بھی ایک ایسی اپسرج ہے جو کہ دنیا کی پرائسز، جو فوڈ کی پرائسز ہیں اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، اور پاکستان میں فوڈ کی پرائسز جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ بیسیکلی آپ کی مس گورننس کی وجہ سے ہے، اور سپلائی سائڈ کی کنسٹرینٹس کو آپ حل نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ PDM کی جو موومنٹ ہے اس کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں یا لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی پہ ہی اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایک نئے ایپیسوڈ تک مہتاب حیدر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔